نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی میں سکون حاصل کرنے کے سلیقے سکھائے ہیں، زندگی گزارنے کے وہ سلیقے جن میں انسان کو راحت ملتی ہے، یہ انسان جب تک ان اصولوں کے مطابق، ان خالق کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق وقت گزارتا ہے زندگی کا، وہی اس زندگی سکون اور راحت کی بنتی ہے۔ ذرا ان اصولوں سے ہٹتا ہے، وہی زندگی ہوتی ہے، وہی بچے ہوتے ہیں، وہی بچیاں ہوتی ہیں، وہی ماں باپ ہوتے ہیں، وہیں زندگی میں بے سکونی آ جاتی ہے۔ جو بچے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، گھر میں بہویں آ جاتی ہیں، تو ان کے سامنے کچھ بوڑھے گھر کے افراد ہوتے ہیں، کچھ جوان ہوتے ہیں، مسائل پیش آتے ہیں۔ آج ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے، وہاں کچھ پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ایک لفظ ہے، جنریشن گیپ، دو نسلوں کے درمیان فاصلہ۔ کچھ جوان ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کلیش ہوتا ہے، اور وجہ بھی واضح ہے۔ ان بزرگوں کی اپنی زندگی، ان کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے اخلاق، پرانی عادتیں چھوٹ نہیں سکتی، ان کی مزاج میں پختگی آ چکی ہوتی ہے، کچھ بیماریوں نے گھیرا ہوتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، باتوں پہ اصرار بھی کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو 5-6 سال کے 7 سال کے بچے تھے، جیسے ہم ان کو ٹریٹ کرتے تھے، ہم ان کو ساتھ سلوک کرتے تھے، ڈانٹ لیا، ڈپٹ لیا، چپ کر کے بیٹھ گئے اور ہماری چلتی تھی۔ اب ذرا یہ جوان ہونے لگے ہیں، جوان بہویں آ گئی ہیں گھر میں، بیٹے جوان ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، اب بھی وہی ہمارا ٹہکا رہے اور ہمارا روب داب رہے اور ہماری چلے۔ ایک طرف تو یہ ہے، یہ جنریشن گیپ کا خلاصہ بتا رہا ہوں، ایک طرف تو یہ ہے بزرگوں کی طرف سے، اور جو جوان ہو رہے ہیں، ہو چکے بچے اور بچیاں اور بہویں خاص طور پر جو گھر میں آتی ہیں، ان کی اپنی آرزویں، وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، جس کو آپ آزادی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، وہ اپنی ایک خواہش رکھتے ہیں، وہ اپنے کھانے پینے کا ایک سٹائل سمجھتے ہیں۔ بزرگوں کو وہ کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، وہ کھانا ہی ان کو پسند نہیں ہوتا، یہ جو نوجوان نسل کھاتی۔ بزرگوں کو وہ لباس پسند نہیں ہے جو نوجوان لباس پہنتے ہیں۔ بزرگوں کو وہ طور طریقے جاگنے سونے کے پسند نہیں ہیں جو یہ نوجوان پسند کرتے ہیں۔ یہ میں نے بہت مختصر ابھی خلاصہ بتایا، یہ انبار ہے مسائل کا، اور یہ حقائق ہیں، حقائق ہیں، ان سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا، یہ حقائق ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں
نوجوان کیا کریں، بزرگ کیا کرے جب ضرورت پیش آ جائے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 اور 24 کا مطالعہ کیجیے، اللہ نے اس میں حل پیش کیا ہے۔ 15واں پارہ آیت 23 اور 24، اور یہ آیت ہے اسی جنریشن گیپ کے بارے میں۔ آیت کے الفاظ آپ کو بتائیں گے کہ یہ دو نسلوں کے درمیان جو کلیش ہوتا ہے اس کا حل کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں پھر کیا کرنا ہے؟ وہ خالق ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے جو بندے پیدا کیے ہیں ان میں سے کوئی بوڑھے ہوں گے، کوئی جوان ہوں گے، گھر میں حالات ہوں گے، آرزویں مختلف ہوں گی، چاہتیں مختلف ہوں گی، رویے مختلف ہوں گے، کیسے پھر گزارا ہوگا؟ خالق کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارا ہو سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ اور اس کے لیے آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سب سے پہلے بوڑھوں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی ایک بات پر آنا ہوگا کہ اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ خلاص، پہلا مرحلہ، پہلا جملہ اللہ نے کہا نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اس اللہ کی عبادت کریں، یعنی اس اللہ کی بات کو مانیں۔ اگر ایک فریق گھر میں اللہ کی بات کو نہ مانے، ایک نہ مانے اور ایک مانے گا، ایک مان کر چلتا ہے اللہ کی، ایک نہیں مانتا، کلیش ہوگا، اس کا حل نہیں ہے کوئی۔ یہ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اس کا حل نہیں ہے کوئی۔ حل کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا گھر والے سارے مل کے کہ جی ہم نے اللہ کے کہنے کے مطابق چلنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ بھی طے کر لیں، سب طے کر لیں۔ ماں باپ طے کر لیں ہم نے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، اور بچے طے کر لیں کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے۔ اور اگر ایک فریق نے طے کیا ہوا ہے میں نے ماں باپ کو سکون سے نہیں رہنے دینا، تو ٹھیک، حالات ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ اور اگر ماں باپ یہ طے کر لیں کہ میں نے بچوں کو سکون سے نہیں رہنے دینا، خلاص کہانی ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی۔ نہیں، اب دو باتیں ہو گئی۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر دو اصول طے کرنے پڑیں گے گھر کے اندر۔ نمبر ایک، سب کو بٹھا کر ایک بات طے کر لیں، بس جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن ایک کام کر لیں کہ اب ہم نے اللہ کی بات مان کر چلیں۔ نمبر دو، سب لوگ طے کر لیں کہ ہم نے آپس میں اچھا سلوک رکھنا ہے۔ اب آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 5 اصول بتائے گھر کے حالات کو درست کرنے کے لیے، اور چونکہ خالق نے بتائے ہیں اس لیے کسی صاحب کو اس سے اختلاف رائے نہیں ہوگا۔ مولانا ماڈرن زمانے میں رہتے، آپ کو کیا پتا، آپ نہیں یہ ہو سکتا جی، اسلام سے زیادہ ماڈرن کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں، بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اسلام ماڈرن کیسے ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر نئے حال کے لیے اللہ کی ہدایات موجود ہے۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، فکر نہ کریں، اب کسی آسمانی کتاب نے نہیں آنا، یہی کتاب ہے قیامت تک۔ اس لیے اسلام سب سے زیادہ ماڈرن ہے، یعنی نئے نئے حالات، نئے نئے چیلنجز کے لیے، نئے نئے مسائل کو حل پیش کرنے کے لیے صرف قرآن قیامت تک کے۔ مت سوچیے حالات بدل گئے ہو، وہ زمانہ اونٹوں کا تھا، ایسے خواہ مخواہ، وہ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے 5 ہدایات
بہت آسان آسان. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، آیت کا تسلسل. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ. نمبر 1، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اسی کی بات کو مانیں. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. آگے آیت، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں. اب آپ کو ان الفاظ سے فوراً سمجھ میں آیا کہ یہ آیت جنریشن گیپ کا حل ہے. یہ آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، چھوٹے بچوں کے لیے نہیں. یہ تو جب ہے جب یہ سامنے والے جوان ہو جائیں اور ادھر سے دونوں بوڑھے ہو جائیں. نمبر 1، فلا تقل لهما اف، ان کو اف نہیں کہنا، اف نہیں کہنا. یہاں تمام مفسرین نے لکھا کہ اف عربی زبان میں تکلیف دینے والے لفظ کو کہتے ہیں. فلا تقل لهما اف، ان کو تکلیف دینے والا کوئی لفظ نہیں کہنا، کیونکہ آپ کو ملے گا کچھ نہیں. بہتوں نے کر کے دیکھ لیے، بہت سے لوگوں نے کر کے دیکھ لیے، ملے گا کچھ نہیں. ہمارے درس نظامی میں تمام جامعات میں کتاب اصول فقہ کی پڑھائی جاتی ہے، اصول الشاشی، بہت کمال کی کتاب ہے. اس میں دینی اصول لکھے ہیں، کس طرح مسائل معلوم کیے جاتے ہیں قرآن اور سنت سے. تو اس میں اس آیت کے تحت ایک اصول لکھا ہے کہ فلا تقل لهما اف، کہ ماں باپ کو اف نہیں کہنا چاہیے، یعنی تکلیف پہنچانے کا ہلکا سا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے. اس کے تحت لکھا ہے تحریم الضرب والشتم لابویہ، کہ ماں باپ کو گالی دینا اور ان پر ہاتھ اٹھانا حرام، ان پر مارنا، ان کو گالی دینا حرام. بہت بڑا مسئلہ اس معاشرے کا، ماں باپ کے ساتھ بدزبانی بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے اللہ نے ایک تو یہ فلا تقل لهما اف، نمبر 1 اصول گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے. نمبر 2 ولا تنہرہما، ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا نہیں. یہ بوڑھے ہو جائیں، ایک بوڑھا ہو جائے، ان کو جھڑکنا نہیں، کیونکہ یہ نوجوان سامنے والا بہو بیٹی بیٹا جب جوان ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا ایمان ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم جھڑکیں گے نہیں نا تو یہ بوڑھا چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. ان کا ایمان ہے، یقین بنا ہوا ہے. جو کہتے ہیں بھائی کیوں جھڑکتے، کہتے ہیں اس کے بغیر یہ بندہ ہی نہیں بنتے. یوں جملہ کہتے ہیں، اس کے بغیر یہ بندہ ہی نہیں بنتے. اور یہ تربیت ہم بوڑھوں نے، ہم ماں باپ نے ان نوجوان کی بچپن میں یہی کی ہوتی. یہی تربیت کی ہوتی. بات بات پہ جھڑکنا، بات بات پہ بدزبانی کرنا، بات بات پہ گالیاں دینا بچوں کو، ان کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ اپنے موبائل کے اندر جو ریکارڈنگ کریں گے وہی ریپلے میں سنیں گے. ذرا دیر لگتی ہے ریپلے میں، دیر لگتی ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو ہم دھرتے ہیں. ایف ایس سی کا لڑکا تھا، وہ والد صاحب آئے اور کہنے لگے کہ یہ بڑا بدتمیز ہے، اس کو سمجھائیں. شاگرد تھا میرا، تو سمجھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. وہیں باپ نے کھڑے کھڑے نا 2 موٹی موٹی گالیاں نکالی بیٹے کو. کہنے کہ اس طرح میں نے شرافت سے کہا نا کہ میں سمجھاؤں گا، سمجھ ٹھیک ہو جائے کوئی بات. ان کو ہضم نہیں ہوا یہ شرافت والا جملہ. اتنی موٹی موٹی بچے کو، اپنے بیٹے کو گالیاں نکال کے کہتے ہیں اس کو ٹانگیں توڑ دے پھر سمجھے گا. میں نے کہا اچھا. کالج میں جب میں نے کہا یہ ذرا بیٹا آپ جاؤ اپنی کلاس میں، والد صاحب کو لے کر بیٹھ گئے. میں نے کہا آپ نے ابھی ابھی بیٹے کو، جوان بیٹے کو موٹی موٹی گالیاں نکالی. کہتے ہیں اس کے بغیر سمجھتے ہی نہیں.
میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میاں بیوی بھی آپس میں جب جھگڑتے ہیں تو آپ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو؟ کہنے لگے ہاں ہوتا ہے گھروں میں. میں نے کہا آپ غصے میں بھی اس کو گھر میں گالیاں دیتے رہے. اب اس کی عمر FSC میں ہے، 18-19 سال کا یہ بچہ ہے. 16-17 سال آپ نے اس کو گالیاں دی. 16-17 سال آپ نے ماں باپ نے دونوں نے میاں بیوی نے ایک دوسرے کے سامنے گالیاں دی اس کے سامنے. 16-17 سال آپ نے فیڈنگ کی، آپ نے اس میں بھرا ہے، آپ نے اس میں ریکارڈ کیا ہے. 16-17 سال کے بعد جب ریپلے ہونے لگا ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جوان بچے بچیاں ہمیں نہ جھڑکیں تو اس کے لیے ان کو زندگی میں جھڑکنے کی ان کو عادت نہ رہے، عادت نہ رہے. ہم جو ان کے اندر بچپن کے اندر جو رویے رکھتے رہیں گے وہی رویے جوان ہونے کے بعد واپس آئیں گے، کیونکہ ان کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب جھڑکے نا تو پھر کام ہو جاتا ہے، پھر اگلا مان جاتا ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ بھی 20-22 سال یہی کرتے رہے. نمبر 1 لا تقل لهما اف، ان کو تکلیف کا ہلکا سا کلمہ نہیں کہنا، اصول نمبر 1 اللہ کا بتایا ہوا. نمبر 2 لا تنہرهما، کچھ ہو جائے ان کو جھڑکنا نہیں، کچھ ہو جائے نہیں مانتے، لائن پہ نہیں آتے، بندہ نہیں بنتے، گھر میں فساد مچایا ہوا، تنگ کیا ہوا. اللہ کہتا لا تنہرهما، نہیں جھڑکنا، طے کر لیں. حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا نہ جھڑکے. نمبر 3 وقل لهما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کیجیے، نرم لہجے میں بات کیجیے. کاش ہم بھی اپنے بچوں سے بچپن کے اندر نرم لہجے میں بات کریں. ہم تو چاہیں کہ بچپن کے اندر ان کے ساتھ تلخ جملے اور غصے میں اور فلاں ہر وقت یہی حال رکھیں، اور جب جوان ہو جائے ہمارے سے میٹھی میٹھی باتیں کریں. جی نہیں، ہم نے فیڈ کیا کیا ہے؟ ہم نے 16 سال 17 سال کیا بھرا ہے نوجوانوں کے اندر. اور جن بچوں کی تربیت ہوتی ہے نا کہ ماں باپ ان سے نرم لہجے میں بات کرتے، بڑا سافٹ، وہ جوان ہونے کے بعد بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو بڑے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے ماں باپ نے کیا تربیت کی. تربیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے نرم بولا کرو، آہستہ بولا کرو. نہیں، تربیت اس چیز کا نام ہے کہ یہ ماں باپ 16-17 سال کیا کرتے رہے، یہ خود کیا کرتے رہے، یہ کس چیز کی ٹریننگ دیتے رہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم لہجے میں بات کیجیے. بچپن میں ماں باپ بات کریں، جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے ان کے بچے ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں گے انشاءاللہ. 3 باتیں ہوگی. نمبر 4 چوتھا اصول اللہ نے بتایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھو. نہ اکڑو، نہ اکڑو، نہیں ملے گا کچھ، دور ہو جاؤ گے ماں باپ سے، گھر میں فساد ہوگا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھے، عاجزی سے رہ جائے. 4 اصول ہو گئے. 5واں اصول اللہ نے بتایا اس آیت کے آخر میں. 5واں اصول یہ ہے کہ ان کے لیے زندگی میں دعا کریں. مرنے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد، ان بوڑھوں کے مرنے کے بعد سارے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے زندگی میں سامنے دعا کرنے کو کہا. اور دعا بھی سننے والی، دعا کا ترجمہ ذہن میں رکھنے والا. خالق نے کمال کر دی. کاش ہم آج زندہ ماں باپ کے لیے جو سامنے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کریں، یہ والی جو اللہ نے سکھائی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے نا، یہ دعائیں مانگا کرے. آپ جاتے ہیں نا کسی آفس میں کام کروانے کے لیے، اور وہ آفیسر آپ کا بڑا گہرا دوست جو بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے ہو جائے گا کام، اپلیکیشن لکھ دو. پھر اس کو خیال آتا ہے یہ میرا بڑا خاص بندہ ہے،
تو کہتا ہے اچھا میں اپلیکیشن لکھواتا ہوں، آپ لکھیں، ورڈنگ بھی اسی کی، الفاظ اسی کے، اور منظور بھی اسی نے کرنی، وہ ریجیکٹ ہوگی، وہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہوگی۔ میں ایمان بنانا چاہتا ہوں اس بات پر کہ دعا کو سمجھیں کہ ہے کیا۔ خالق نے گھر کے حالات کو درست کرنے کے لیے دعا سکھائی، قبول بھی اسی نے کرنی ہے، تو وہ قبول نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ترجمہ سمجھنے والا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا۔ اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، اپنی رحمت فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا۔ جب ہم بچپن میں تھے تو ہماری حالت قابل رحم تھی، نہ ہم بھوک بتا سکتے تھے، نہ پیاس بتا سکتے تھے، نہ گندگی کر کے اپنی ماں کو بتا سکتے تھے کہ گندگی ہو گئی صاف کر دی، کچھ بھی تو نہیں کہہ سکتے تھے، اتنے بے بس تھے ہم بچپن کے اندر۔ یہ جو جوانہ کر رہا ہے نا، بدتمیزی کر رہا ہے، جھڑک رہا ہے بوڑھے کی، اس کو کہا گیا ہے یہ دعا مانگ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا۔ بچپن میں ہماری حالت قابل رحم تھی، اس وقت انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا، اے اللہ اب ان کی حالت قابل رحم ہے، بڑھاپے کے اندر چک چک کرتے رہتے، ٹوکتے رہتے، ہر وقت ضدیں کرتے، اپنی منمانیاں کرتے، پتہ نہیں کیا کرتے۔ ہم نوجوانوں کو جینا حرام کیا ہوا ہے گھروں کے اندر۔ اللہ سکھا رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا۔ اور جب اللہ رحمت کر دے گا ماں باپ کے اوپر تو گھروں میں سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آج ہمارے گھروں کے اتنے پیچیدہ مسئلے کو اللہ انہی 5 اصولوں کے مطابق جب ضرورت پیش آ جائے، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 23 اور 24 کا مطالعہ کیجیے، ترجمہ پڑھیے، اپنے بچوں کو سامنے کھول کر، جوان بچوں کے سامنے کھول کر یہ آیتیں رکھ دیجیے، بیٹا ترجمہ پڑھ لو، یہ آیتیں 2 پڑھ لو، دیکھو ہمارے خالق نے کیا کہا، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش کیجیے۔ گارنٹی ہے اللہ کے گھر کے حالات اللہ بدل کے چھوڑے گا انشاءاللہ۔ السلام آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔